اسلامی ممالک کی حکومتوں حکمرانوں نے دہشت گرد اور ظالم اسرائیل کے حوالے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑا مایوس کیا، تاہم اس کے باوجود ہم مسلمان اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم اور اسرائیل کی طرف سے ان کی نسل کشی کا بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ضرور بدلہ لیں گے۔ اور جس طرح سے مومنہ یہ کافی دن ہو گئے ہیں اس چیز کو، مہینوں ہو گئے ہیں کہ جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اگر تاریخ میں جائیں گے تو بہت لمبی ایک بحث ہو جائے گی، لیکن مختصر کچھ چیزیں بتاتے چلیں کہ جو اسرائیل ہے وہ جب ان لوگوں کو ہٹلر سے مار پڑی تھی نا، تو وہ لوگ ایک پناہ لینے کے لیے جو ہے وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے تھے، اور اس پناہ کا انہوں نے جس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس مزید بتاتے چلیں کہ بے بس محسوس کرنے کے بجائے سب یہودی اور اسرائیلی مصنوعات اور ان کی جو فرنچائزز کا بائیکاٹ کریں، جس شے پر اسرائیل کا نام لکھا ہے، کھانے پینے اور استعمال کی جن اشیاء کا تعلق اس ظالم صہیونی ریاست اور یہودی کمپنیوں سے ہے، ان کو خریدنا بند کریں۔ نہ کہ آپ لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس ایک واحد طریقہ جو اس وقت لڑنے کا ہے، جہاد کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اکانومی ان کی جو ہے وہ گروم کرنا بند کر دے۔ اور یہ دنیا بھر میں بائیکاٹ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے اس بائیکاٹ کو مستقل کیا جائے۔ یہ بائیکاٹ چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، لائک کولڈ ڈرنکس ہیں، وہ کوک کی ہے، وہ پیپسی کی ہے، وہ ساری انہی کی ہیں، والز آئس کریم ہے، فیئر اینڈ لولی، اور اس طرح سے اور بہت سی بیسک اور مین چیزیں، شیزان جوس، لائک اگر ہم لوگ یہ چیزیں خود بنانا شروع کر دیں تو وہ ایک پرماننٹ علاج ہوگا ان یہودیوں کا۔ اور بہت اچھا ہوتا کہ اسلامی دنیا کے حکمران کم از کم اپنے ممالک میں اس بائیکاٹ کا ریاستی سطح پر اعلان کرتے، لیکن اتنا بھی مسلم امہ کے حکمران نہ کر سکے۔ بہرحال مسلمان بلکہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی دنیا بھر میں بائیکاٹ میں شامل آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بھی سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کے حق میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی مصنوعات، اشیاء، مشروبات اور فرنچائزز سے خریداری میں کافی کمی آ چکی ہے۔ اگر گجرانوالہ کی بات کریں تو یہاں پر تو میکڈونلڈ اور KFC میں بھی آپ کو اب اس طرح سے رش دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان اشیاء کو بیچنے کے لیے متعلقہ کمپنیاں رعایتی آفرز دے رہی ہیں، قیمتیں گرائی جا رہی ہیں، لیکن بائیکاٹ کی کمپین جاری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کے ساتھ کاروباری طبقہ اور تاجر تنظیمیں بھی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ بالکل جس طرح پہلے بات کی جا رہی تھی کہ اگر ہم لوگ خود پروڈکشن شروع کر دیں ایسی چیزوں کی تو بڑا بیٹر ہوگا۔ اس بائیکاٹ کے متعلق یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسے تو ان پاکستانیوں کا جو اسرائیلی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں یا انہوں نے اسرائیلی فرنچائز کو یہاں خریدا ہوا ہے، کاروبار تیار ہو رہا ہے۔ اس متعلق محترم مفتی تقی عثمانی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں بہت اہم بات کی ہے۔ تقی صاحب کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے یہودی اور امریکی مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے ان سے فرنچائزز خرید رکھی ہیں، جس کی وجہ سے آمدنی کا 5% ان کی کمپنی مالکان کو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو کمپنی ہم لوگ جس طرح میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، اس طرح سے آپ نے کوک کے یہاں پہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، پیپسی کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مالکان کو جو 5% جو ہے وہ مالکان ان کو یہودیوں کو جاتا ہے، یہودی اور امریکی ہیں جن کو یہ پیسے جاتے ہیں، یا پھر کسی اور طریقے سے اسرائیل کے حامی ہیں۔ تو اگر کاروبار بند ہوتا ہے تو مسلمانوں کا کاروبار بند ہوتا ہے۔ تو اس پر مفتی تقی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فتوے کا سوال نہیں بلکہ اس مسئلے کا تعلق غیرت ایمانی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی غیرت یہ برداشت کرتی ہے اگر تو کہ اس کی آمدنی کا 1% حصہ بھی مسلم امہ کے دشمنوں کو جائے تو وہ کرتا رہے، اور اگر نہیں تو خاص طور پر اس وقت جب امت مسلمہ حالت جنگ میں ہو اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پہ تو ہمیں اس 5% کا کیا، اس 95% کا کیا، ہمیں کیا لینا دینا اس سے۔ لیکن جس طرح کا دور ہے، لوگ اس وقت جو ہے وہ پیسے کو زیادہ سپورٹیو ایکٹ اپنا سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کو کمانے کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ اپنے پیسے بھی کمانے ہیں، آپ وہ پروڈکٹس خود بنانی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ بعض مسلمانوں کی ایمانی غیرت ایمانی کا سوال ہے، اور ان کے یہ غیرت اور ان کے ایمان کے خلاف ہے کہ اس کی آمدنی سے کسی بھی طرح امت مسلمہ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے ایک مثال اس مسئلے کو مزید واضح کیا، ایک مثال دیتے ہوئے، کیا پیسے آدمی کو اپنی آمدنی کا 1% بھی دینا گوارا کریں گے جو آپ کے والد کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہو؟ اور مفتی صاحب نے زور دیا کہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان مصنوعات اور فرنچائزز کا مکمل بائیکاٹ کر کے اپنا کاروبار شروع کیا جائے۔ اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ کیا آپ ایسے شخص کو 1 روپیہ بھی دیں گے جو آپ کے باپ کے قتل کا فیصلہ کر رہا ہو یا اس کی سازش کر رہا ہو؟ یعنی کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں، تو کیا ہم لوگوں کا بنتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو پیسے دیں؟ مفتی صاحب نے بڑا اچھا اس پہ رسپانس دیا تھا۔
اسرائیل اور یہودی مصنوعات اور فرنچائز کے منافع سے خریدا گیا اسلحہ مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، جس پر دنیا بھر کے لوگوں کا دل دکھا ہوا ہے۔ ایک عام مسلمان اسرائیل سے لڑ نہیں سکتا، لیکن اس کا کاروبار اور اس کی معیشت کو بائیکاٹ کے ذریعے زبردست ٹھیس پہنچا کر بدلہ ضرور لے سکتا ہے۔ بائیکاٹ کا یہ جو سارا عمل ہے اس کو پورا من ہونا چاہیے۔ ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر بار بار اس چیز پر زور دیتے رہے ہیں، ابھی بھی زور دیتے رہیں گے کہ بائیک آؤٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور میک ڈونلڈ اور کے ایف سی پہ پتھراؤ شروع کر دیں، کوک کی فیکٹریوں کو آگ لگا دیں۔ نیور ایور، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنا بھی معاملات ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ مطلب بائیک آؤٹ آپ نے پرسنلی کرنا ہے۔ لائک اگر آپ کے گھر میں پانی استعمال ہو رہا ہے، ایکوافینا استعمال ہو رہا ہے، ایکوافینا پیپسی کا ہے، نیسلے استعمال ہو رہا ہے، دسانی استعمال ہو رہا ہے، وہ کوک ایگزامپل دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور چیزیں، جوسز ہیں، جس طرح سے شیزان ہے، آپ لوگ ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں، نہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ تخریب کاری اختیار کر لیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پرسنلی نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں۔ اور ایٹ دی لاسٹ، ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک واحد ذریعہ ہے اسرائیلیوں سے بدلہ لینے کا، وہ یہی ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔